السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیز طلباء، پیارے بچوں، گزشتہ درس میں ہم لوگ تفسیر کی تعریف اور تفسیر جلالین کی خصوصیات اور اسی طرح سے کچھ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جانکاری حاصل کی تھی۔ اب ڈائریکٹ کتاب پڑھنا ہم لوگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو علامہ جلال الدین سیوطی کے تعلق سے بہت کچھ باتیں جانتے اور سیکھتے، لیکن اس کرونا مہاماری میں وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس کی بنیاد پر تفصیل میں ہم نہیں جا سکے۔ صرف چند بنیادی باتیں ہم نے سیکھا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ضرور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جانیں اور سیکھیں، اس وجہ سے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت زیادہ اونچی ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت ذہین تھے اور بہت زیادہ فطین تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس اور ادھر پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی، اس کے بعد علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے۔ زندگی نے ساتھ نہیں دیا کہ آگے آپ تفسیر کرتے۔ اب یہ تفسیر کی کتاب نامکمل رہ گئی، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ علامہ محلی کی تفسیر بہت ہی جامع اور مانع ہے، مختصر ہے، تو پڑھنے والے حضرات نے یہ خواہش کی، تمنا کی، کاش کہ کوئی فرد ہوتا اور کوئی شخص ہوتا جو اس نامکمل تفسیر کو مکمل کر دیتا، پورا کر دیتا۔ تو وقت کے طلباء نے یہ احساس کیا کہ اس کام کو اگر کوئی پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہی اس کام کو پورا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ
خواہش مند حضرات اور طلبہ حضرات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ اس تفسیر کو مکمل کریں، بالکل اسی طرز پر اور اسی انداز سے جس انداز سے علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے۔ ذرا غور سے سنیں تو آپ نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر تفسیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہاتھ میں قلم اور کاغذ لیا اور اس تفسیر کو مکمل کرنا شروع کیا۔ آپ سورۃ البقرہ سے سورۃ الاسراء تک نصف قرآن کی تفسیر کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس تفسیر کی مدت یعنی نصف پارے کی جو آپ نے تفسیر کی، صرف اور صرف 40 دن کے اندر۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں آپ نے نصف قرآن کی تفسیر کی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور جانکاری کس قدر تھی۔ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو صرف اور صرف 40 دن تک سوچتے سوچتے گزار دیتے، لیکن آپ نے 40 دن کے اندر نصف قرآن کی تفسیر کر ڈالی۔ عزیز طلبہ، تو آج ہم علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے اسی مقدمہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا، پھر اس کے بعد آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور آپ کے مجاہدین پر درود و سلام بھیجا اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس مقدمے میں لوگوں کی کس قدر حاجت شدید تر ہو گئی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ لوگوں نے جب احساس کیا کہ اس تفسیر کو مکمل کرنا اور پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، جو کہ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف سے لے کر سورۃ الناس اور ادھر شروع پارے سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی، یہ چیز انہوں نے مکمل کی۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ سے سورۃ الاسراء تک جو تفسیر چھوٹ گئی تھی، یہ چھوٹنے کی تفسیر کے لیے علماء، طلباء، صلحاء اور اسی طرح سے علم حاصل کرنے والے لوگ آپ کی طرف دوڑے دوڑائے آئے اور یہ اس بات کا ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اس تفسیر کو اسی طرز پر مکمل کریں جس طرز پر علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے، اور ان کی تفسیر کی خصوصیات میں نے 4 نقطوں میں آپ کو بتلایا تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں لکھ کر کے بھیج بھی دوں گا، آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں
اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ضرور کتاب کی طرف دیکھیں، ورنہ عبارت سمجھنا بہت مشکل ہے، ہارڈ عبارت ہے، پھر آپ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب تلک جو میں نے یہ سب باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے، یہ مقدمہ کا خلاصہ تھا۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ۔ ساری خوبی اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، موافیا لنعمہ، اس کی نعمتوں کے برابر۔ ابھی جو موجود نعمتیں ہیں یا پھر ماضی میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کے برابر، مکافیا لمزیدہ، اس کے مزید احسان کی مکافات کے برابر، یعنی جو آنے والی نعمتیں ہیں اور آئندہ ہمیں نعمتیں جو ملے گی، ان تمام نعمتوں کی خاطر، ان تمام نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں ملی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار یا ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ عزیز طلبہ، اپنے نحو کے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ صلاۃ کا کئی ایک معنی آتا ہے۔ صلاۃ کا معنی مغفرت بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت، دعا، مغفرت، یہ سارے معنی صلاۃ کے آتے ہیں۔ اور درود بھیجنا، وآلہ، اور آپ کے آل پر، وصحبہ، اور آپ کے اصحاب پر، وجنودہ، اور آپ کے مجاہدین پر، خواہ اس وقت یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو مجاہدین تھے، جو لشکر تھے، ان لوگوں پر بھی، اور ان کے بعد جو قیامت تک مجاہدین پیدا ہونے والے ہیں، یا پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، سارے مجاہدین پر یا سارے معاونین پر۔ مجاہد یعنی جنود کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے مددگار، معاون، اور یہ جنود جو ہے جندن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لشکر۔ جندن ایسی اسم جنس ہے کہ جس کے واحد اور جمع میں یا کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے۔ مثلا جندن لشکر اور جندیٌ ایک لشکری، جس طرح سے بولتے ہیں یہود اور یہودی، یہود قوم یہود یعنی جمع ہے، اور یہودیٌ یہود کا ایک فرد۔ جندن لشکر، جندیٌ ایک لشکری، تو اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے۔ تو اس عبارت سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، جب کسی محتم بالشان اور
بڑے کام کو انجام دینے جاتے تھے تو اللہ رب العالمین کا نام لیتے تھے، رب العالمین کی تعریف بیان کرتے تھے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بادشاہ حکام کو خطوط ارسال کیے تھے، ان خطوط کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اور میں اس حدیث کا ذکر کروں گا، اگرچہ اس میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، اس کلام پر نہیں جاؤں گا، لیکن جو اس حدیث کے الفاظ ہیں اس پر غور کریں۔ کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ وفی روایت بحمد اللہ فہو اقطع و اجزم، یعنی ہر وہ محتم بالشان کام جس کی ابتدا اللہ رب العالمین کے نام سے نہ ہو یا پھر اللہ رب العالمین کی تعریف سے نہ ہو، وہ کام دم بریدہ ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، وہ برکتوں سے خالی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح سے الحمدللہ سے کی ہے۔ اب بات یہ سمجھ میں آج آ گئی ہوگی۔ اب آگے نکلتے ہیں۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم الذی الفہ الامام العلامۃ المحقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی۔ ترجمہ دیکھیے، یہ کتاب ہے، اس سے مراد محلی کی تفسیر، ھذا سے اشارہ ہے، یہ کتاب ہے جس کی طرف راغبین یعنی خواہش مندوں کی حاجت شدید تر ہو گئی، فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم، تفسیر القرآن الکریم کی تکمیل کے بارے میں، جس کو علامہ امام محقق مدقق جناب جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی نے تالیف کیا ہے، وتتمیم ما فاتہ وہو من اول سورۃ البقرہ، اور لوگ حاجت مند ہو گئے، ضرورت کا احساس کیا ان چیزوں کا جو چیز علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹ گئی تھی۔ اور وہ کیا چیز چھوٹ گئی تھی؟ من اول سورۃ البقرہ الی آخر سورۃ الاسراء، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الاسراء تک کی تفسیر، بتتمۃ علی نمطہ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، اور اس تفسیر کو سیم ہو بہو اسی طرز پر مکمل کیا جائے، نمتن مانے طرز، اسی طرز پر مکمل کیا جائے جس سے کلام الہی کو سمجھنے میں مدد ملے، یعنی جس طرح سے علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے اسی طرز پر اور اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے تفسیر کیا جائے۔ والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور سب سے راجح قول پر اعتماد کیا جائے، وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة، اور مختلف اور مشہور قرأتوں کا بھی ذرا تذکرہ ہو جائے، لیکن باریک اور ہلکے طور پر، زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، وتعبیر وجیز، بالکل مختصر تعبیر کے ساتھ، وترک تطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ،
وَأَعَارِيبَ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ، تطویل کو چھوڑ کر کے اور اسی طرح سے ناپسندیدہ اقوال کو چھوڑ کر کے اس کتاب کو لکھنا ہے، اور غیر ضروری اعراب کا بھی تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ محلھا کتب العربیہ، اس لیے کہ ان کتابوں اور اسی طرح سے ان اعراب کا ذکر کرنا کس کتاب میں ہے؟ کتب عربیہ میں، یعنی نحو کی کتاب میں، صرفوں کی کتاب میں، صرف وغیرہ کی کتاب میں اس طرح کی تفصیل ہوتی ہے، نہ کہ تفسیر کی کتاب میں۔ لیکن جو ضروری اعراب ہے اس کا ذکر کرنا ہے، جس طرح سے علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا۔ اور آخر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رب العالمین سے دعا کی، واللہ اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء علیہ فی العقبی بمنہ وکرمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور میں اس کتاب کو جو لکھ رہا ہوں اللہ رب العالمین سے نفع کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ دنیا میں بھی مجھے اس کے ذریعے سے نفع نصیب فرما، اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، بمنہ وکرمہ، اپنے فضل و احسان اور کرم کی بدولت۔ یہ ترجمہ ہوا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا ہے، اسی کا ترجمہ ہے، آپ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہر معاملے کو آسان فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔